حضرت بلال کی محبت کی بھی کیا بات ہے کہ نبی پاک سرکار کا وصال ہو گیا تو گلیوں میں روتے پھرتے ہوتے تھے لوگوں کسی نے میرا محبوب تو نہیں دیکھا، لوگ بھی روتے ہوتے تھے حضرت بلال کی حالت دیکھ دیکھ کر۔ تو احباب گرامی، میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات میں تشریف لائے، کائنات سجائی ہی ان کے لیے گئی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ وہ میرے محبوب کا ایک سادہ سا کمرہ تھا اور سادہ سا مصلی ہے، اور میرے محبوب کریم تکلف نہیں کرتے، نیچے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سیرت بیان کرتے ہیں نا ہم نبی پاک کی۔ بھئی یہ تو میرے نبی پاک کی پسند تھی، عاجزی تھی، لوگوں کو سکھانا تھا، انہوں نے بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن جب اللہ اہتمام کرتا ہے تو وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک معراج پہ گئے تو کیا خوبصورت اہتمام ہوا، سارے فرشتوں کے محراب سجا دیے گئے، ان کی عبادت گاہوں کو سجا دیا گیا اور جنت کو ریفریش کر دیا گیا، خوبصورت کر دی گئی، مزید سجا دی گئی، عرش کو سجا دیا گیا۔ یا اللہ یہ کیا سسٹم ہے؟ فرمایا وہ میرا محبوب جو بڑا ہی سادہ ہے، جو اپنے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتا، جو اپنے لیے کوئی خوبصورت ممبر بھی نہیں بچھاتا، جو اپنے لیے کوئی خاص مصلی بھی نہیں رکھتا، جس کا کمرہ بھی بڑا سادہ ہے، جس کے کپڑے بھی بڑے سادہ ہیں، یا اللہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا میں اس کو سجا سوار کے دیکھنے کا اہتمام کر رہا۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یار میرے محبوب کریم بڑے کمال والے تھے، ہائے ہائے بڑے، مجھے وہ بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت انتظام یاد آ گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہاں دنیا میں انسانوں میں کھڑا کر کے دیکھا تو میرا محبوب منفرد نظر آیا، سارے انسانوں میں میرا محبوب منفرد نظر آیا، صحابہ میں کھڑا کر کے دیکھا، اہل بیت میں کھڑا کر کے دیکھا، کائنات میں کھڑا کر کے دیکھا، بڑا انفرادی نظر آیا۔ پھر اللہ نے ادھر سارے نبیوں میں کھڑا کر کے دیکھا، مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں میں کھڑا کر کے دیکھا، اللہ نے فرمایا دیکھو میرا محبوب پھر بھی سب سے الگ ہی نظر آ رہا، نبی بڑی شانوں والے۔ پھر اللہ نے میرے محبوب کو پہلے آسمان کے فرشتوں میں کھڑا کر کے دیکھا، ہاں کیا خوبصورت انتظام ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا فرشتوں تم فرشتے ہو پر ہے کوئی میرے محبوب جیسا؟ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرے، تیسرے، چھٹے، ساتویں سدرۃ المنتہی مالائے اعلیٰ میں کھڑا کر کے دیکھا، بڑے بڑے عظیم و شان فرشتوں کو وہاں پر ساتھ میں کھڑے کر کے دیکھا، وہاں بھی میرا محبوب الگ ہی نظر آیا۔ اللہ نے فرمایا میری کائنات کے، اے کائنات میں رہنے والوں فرشتوں تم بھی نوری ہو، ذرا اس کا نور دیکھو، الگ ہی نہیں دکھائی دے رہا؟ ہر جگہ پہ مجھے سونا، عرش پہ، فرش پہ، آسمان کے کونے کونے پہ، ہر جگہ پہ میرے محبوب کو اللہ نے کھڑا کر کر کے دیکھا، میرا محبوب الگ ہی نظر آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، واہ 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 واہ، تبارک اللہ، کتنی برکتوں والا اللہ ہے اور کیسا خوبصورت خالق ہے کہ جس نے یہ خوبصورت تخلیق فرمائی۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس لیے احباب گرامی میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی عظمتیں یہ بھی اولیاء والوں سے پتہ چلتی ہیں۔ کن سے؟ اولیاء والوں سے۔ اولیاء والے بتاتے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے، کون سی آیت کو کیسے پڑھتے ہیں، کون سی حدیث کو کیسے سمجھتے ہیں، کون سا واقعہ کیسے بیان کرتے ہیں، اور یوں بیان کریں کہ اس کی عظمت میرے نبی کے ان غلاموں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو یہی سیرت کا واقعہ ہونا چاہیے نا، انداز بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور یہ جو محافل ہوتی ہیں ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی ان نسلوں کو میرے نبی کی عظمتیں سنائیں، تاکہ یہ جو نسلیں ہیں یہ عظمت مصطفیٰ کی دولت سینے میں لے کے بڑی اور آگے بڑھے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے۔ اور کافر اور یہودی فقط اسی بات سے ڈرتا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ یہ فاقش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ یہ بھوک بھی برداشت کر لے گا، موت سے بھی یہ نہیں ڈرتا۔ اگر اس کو بھوک اور موت سے ڈرانا ہے تو فقط ایک ہی ذریعہ ہے کہ عشق مصطفیٰ اس کے دل سے نکال دو، اور وہ عشق
مصطفیٰ کیسے نکلتا ہے؟ وہ ایسے ہی تو نکلتا ہے کہ نبی آئے تھے، نبی چلے گئے، نبی ہے ہی نہیں ہے، نبی فوت ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے آج عیسائی کیسے رنگ رنگ کے سوال کر رہے ہیں؟ کیسے سوال کر رہے ہیں؟ عیسائی کہتے ہیں یہ ہمارے ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی کہ وہ جی نبی پاک نعوذ باللہ فوت ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، مٹی میں مل گئے، زندہ ہی نہیں ہیں۔ پتہ ہے اس کا کیا نقصان ہوا ہے؟ اس کا یہ نقصان ہوا ہے آج عیسائی وہ ہماری کتابیں دے دے کے ہمیں چیلنج کرتے ہیں کہ جن کا نبی زندہ ہی نہ ہو ان کی کیا احکام شریعت چلیں؟ شریعت کے احکام تو ان کے چلیں جن کا نبی زندہ ہے اور وہ ہمارا عیسیٰ زندہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو عیسائی کیسے کیسے چیلنج کر رہے ہیں آج ان باتوں کی وجہ سے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کی نہیں ہیں، یہ باتیں کئی سال پیچھے پہلے کروائی گئیں، لکھوائی گئیں، پری پلان سسٹم ہوا اور اس کے بعد آج وہ اٹھا کے دکھائی جا رہی ہیں۔ 50 سال، 60 سال، 70 سال پہلے انویسٹ کر کے یہ باتیں لکھائی گئیں اور آج کی نسل کو دکھانے کے لیے، سوال کرنے کے لیے امام تو وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو۔ تمہارا نبی تو مر گیا ہے، ہمارا امام نبی امام ہے جو زندہ ہے۔ بھئی ایسے ہی ان کے یہ سوالات ہیں، آپ کو نہیں پتا تو مجھے پتا ہے، وہ کرتے ہیں یہ سوالات۔ ایسی کمیونٹی سے میرا تعلق ہے جہاں یہ سوالات ہم سنتے ہیں کہ یہ پری پلان ہے اور انویسٹمنٹ کے تحت یہ ہوتا ہے، ایسا جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو رب العالمین ہمیں اس کو سمجھ جانے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بات سمجھ جائیں۔ اس لیے احباب گرامی، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں، ان کی محبت ہی میرے نبی کی محبت کے لیے ایک راستہ ہے۔ اور آخر پہ میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، گمراہی سے بچنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ضالین یعنی گمراہی والی جو بات ہے، یہ کیا ہے؟ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں؟ میرے نبی پاک نے فرمایا تھا، سنو انی تارک فیکم مستقلین اولہما کتاب اللہ وثانیہما اہل بیت اطہرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میں یہ دو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہیں گمراہی سے بچانے کے لیے، میں تمہیں محمد گارنٹی دیتا ہے، لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر ان کا دامن پکڑ لیا تو۔ تو احباب گرامی، گمراہی سے بچنے کا یہی ایک خوبصورت ذریعہ ہے کہ اہل بیت کا دامن اور قرآن کا دامن تھام لیا جائے۔ ہمارے بزرگوں نے تھاما ہے یہ، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے قرآن اور اہل بیت کا دامن تھامے رکھا۔ اللہ ہمیں بھی اس گمراہی سے محفوظ فرما لے، اور گمراہی سے بچے گا وہی جو نبی کے بتائے گئے راستے پہ چلے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب کی عظمتوں پر یوں ہی پہرا دیتا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارے دلوں میں اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں اللہ اس کو پیوست فرما دے، تاکہ اللہ ہمیں ایمان کی دولت